یہ بڑی بڑی بلڈنگز، بڑی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگز کون کھڑی کیے جا رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے فلائی اوورز کون بنائے جا رہا ہے؟ اور بڑی بڑی خوبصورت چیزیں کون بنائے جا رہا ہے؟ یہ انجینئر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی آپ کو دو بچوں کے ایک بڑا زبردست قسم کا واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بچہ وہ تھا کہ جو بچپن میں اس کو کوئی بھی کھلونا دیا جاتا تو وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھلونے کو اس نے مطلب اپنے اس ٹوائے کو کھولنا ہے، اور کھولنے کے بعد اس نے اس کو پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ جڑ جائے، اور بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے بلاکس ہوتے ہیں، بلاکس اگر اس کے سامنے ڈھیر سارے اکٹھے کر کے رکھ دیے جائیں تو وہ یہ پتہ چلتا کہ جناب اس نے جو باکس کے جو بلاکس کا جو باکس ہوتا ہے تو اس باکس کے اوپر جو 5 7 8 بڑی مشکل قسم کی پکچرز بنی ہوتی ہیں تو اس نے ساری بنا ڈالی۔ اچھا، ایک اور بچہ بھی ہے، وہ بچے کو جب بھی کوئی ٹوائے دیا جاتا اور جب بھی اس کو کوئی چیز دی جاتی تو وہ بچہ جناب اس کے ساتھ کھیلتا، اور کھیلنے کے بعد اس کو بڑا صاف طریقے سے لے کے اس کو جناب اس نے کبرڈ میں سنبھال دینا ہے اور کسی اچھی ٹھیک سی جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ اور ایک کھلونا جتنے بھی اس کو ٹوائے ملتے جائیں تو سال ہر سال اس کے ٹوائے جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں رہتے، لیکن وہ دوسرے بچے کے ٹوٹتے پھوٹتے جوڑتے ساری چیزیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ٹک کے جم کے اپنا کام کرتا اور وہ کر لیتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہوئی کہ بچے تو پھر بڑے ہو جاتے ہیں، اور بچے جب بڑے ہو گئے تو وہ جو کھلونوں کے ساتھ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کرتا تھا اور بہت زیادہ وہ ان کے ساتھ چیزیں کرتا تھا، وہ آج پاکستان کی ایک نمبر 1 انجینئرنگ کی نمبر 1 یونیورسٹی کے اندر وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، اور وہاں پر بھی اسی طرح بہترین طریقے سے بڑے مزے سے انجینئرنگ کیے جا رہا ہے۔ اور وہ جو دوسرا بچہ کہ جو بالکل اس انداز سے چل رہا تھا، جو کھلونوں کو بڑا سنبھال کے اور سال ہر سال سنبھال کے چلتا تھا اور بہترین اس کو کنڈیشن میں، اور اس سے بات کریں تو وہ آگے سے بہت مطلب لاجک دیتا تھا کہ بھئی کھلونے توڑنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، کھیلیں اور سنبھال کر رکھیں اور اس کو انجوائے کریں اور دیر تک اس کو لے کر چلیں، اور مطلب اس کو لاکھ سمجھائیں کہ بھئی یہ نہیں یہ تو بہت اچھا کھلونے کو رکھنا ہے۔ اچھا، وہ آج پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر LLB کے اسٹوڈنٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ان بورن یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ریئل ہوتی ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جانی ہیں، یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ چیز جو ہے یہ دراصل ریئل چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں، آپ صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں جناب، آپ کو ایک اچھا سا بیسن ملتا ہے، آپ واش روم ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، آپ بیڈ ہے کتنا آرام دہ ہے، پھر گاڑی ہے، پھر بس ہے، پھر مختلف چیزیں ہیں، سامان ہے، استعمال کی چیزیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ مطلب آپ کے استعمال میں کتنی ڈیوائسز آتی ہیں، وہ وہیکل ہوں یا کوئی دوسری چیزیں ہوں۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بناتا کون ہے، کرتا کون ہے؟ یہ برش چھوٹی سی چیز ہے جو صبح ہر کوئی کرتا ہے، اچھا تو یہ کون بناتا ہے؟ اور یہ جو باقی بڑی چیزیں ہیں وہ کون ہے؟ اور پھر اسی طرح یہ جو بہت ساری چیزیں فضا میں اڑنے والی چیزیں ہیں، چاند پہ جانے والی چیزیں ہیں، پھر پانی کے نیچے مطلب بہنے والی اور چلنے والی چیزیں ہیں، زمین کے اوپر چلنے والی چیزیں، یہ ساری کی سارا نظام کون بنا رہا ہے؟ یہ بڑی بڑی بلڈنگز، بڑی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگز کون کھڑی کیے جا رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے فلائی اوورز کون بنائے جا رہا ہے؟ اور بڑی بڑی خوبصورت چیزیں کون بنائے جا رہا ہے؟ یہ انجینئر ہے۔ ہاں، یہ انجینئر یہ کام کر رہا ہے، اور انجینئر ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے سے ہی نا وہ اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں، اس کی آنکھ میں بھی رکھی ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی رکھی ہیں، اس کی سوچ میں بھی رکھی ہیں، اس کی اپروچ میں بھی رکھی ہیں، اس کی ساری چیزیں بھی رکھی ہیں۔
ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی میتھ بڑا اچھا ہونا چاہیے، فزکس بڑی اچھی ہونی چاہیے تو بس وہ انجینئر نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے پرابلم کے سلوشن دیتا ہے اور ریئل لائف کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کرتا ہے. پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ بڑا کریٹیو ہوتا ہے، انوویٹیو ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں لاتا ہے، بڑی مختلف چیزیں بناتا ہے، جوڑتا ہے، کام کرتا ہے اس طرح سے. پھر یہ ہے کہ اس کی مطلب کامن سینس بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ بڑی مطلب چیزوں کو سینس کر لیتا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ والا انوائرمنٹ کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے، اس کو کیسا ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں کہ جو ساری چیزیں شاید آپ جانتے ہی ہوں گے اور جو میں نے آپ کو یاد دلا دیں، آپ کو ریکال ہو گئیں اور آپ نے بھی سمجھ لیا کہ ہاں جی یہ ساری باتیں. لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں اور وہی اصل باتیں ہیں جہاں پہ آ کے اصل ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. پھر جہاں پہ آ کے کسی کو جاب ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی، کوئی آگے نکلتا ہے کوئی نہیں نکلتا، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. ڈگری تو دونوں نے کی ہے. تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپن مائنڈ ہونا ضروری ہے. آپ ساری چیزیں پڑھ لیں، ساری چیزیں سیکھ لیں، ساری لیبز کر لیں، مکینیکل کی، سول کی، الیکٹریکل کی، الیکٹرانکس کی، مطلب جو بھی آپ کیمیکل کی جو بھی چیزیں کر لیں، لیکن اگر آپ اوپن مائنڈ نہیں ہیں، یعنی آپ کا دماغ بہت کھلا سوچتا نہیں ہے اور مختلف چیزوں کو بغیر کسی روک ٹوک کے نہیں سوچتا، تو بس پھر یہ پرابلم بن جاتا ہے. پھر یہ آ جائے گا مسئلہ کہ بھئی پھر بندہ جو ہے وہ کتاب تو پڑھ لے گا، نمبر لے لے گا، ڈگری لے لے گا، لیکن آگے کچھ نہیں کر پائے گا. پھر ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ مستقبل، آنے والا کل جو ہے اس کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اینٹیسپیٹ دا فیوچر، کہ آنے والا جو وقت، آنے والا کل جو ہے اس کے بارے میں کوئی چیز تیار کرنا، کوئی سوچنا کہ اچھا بھائی آج کے دن میں، آج کے مطلب ماحول میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا، آج سے 5 سال بعد کیا ہوگا، وہاں کے حالات کیا ہوں گے. آج آبادی جو ہے وہ اسلام آباد کی اگر آج اتنے لاکھ ہے تو پھر آج سے 10 سال بعد تو پھر کتنی ملٹیپلائی ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، کتنی ہو جائے گی. اور اس انوائرمنٹ کے اندر اسلام آباد کی ضروریات کتنی ہوں گی. مثلا فرض کیا میں آپ کو بتا دوں کہ بلڈنگ بنانی ہے، روڈ بنانا ہے، کوئی اور چیز تیار کرنی ہے، تو بھئی مطلب سوچنا چاہیے نا کہ بھئی آج جو روڈ بنے گا تو وہ روڈ جو ہے بننے کے بعد وہ روڈ کو 10 سال بعد ختم تھوڑی ہو جائے گا. روڈ کو تو 100 سال تک رہنا ہے، 500 سال تک رہنا ہے. اور یہ وہ ہمارا یہ جی ٹی روڈ جو ہے، جو لاہور سے پشاور تک جاتا ہے، اور یہ جو ملتان روڈ ہے لاہور سے ملتان تک جاتا ہے، تو شیر شاہ سوری نے سن 1500 عیسوی کے اندر یہ بنائے تھے. تو جب شیر شاہ سوری نے اس وقت بنایا تھا تو وہ آپ دیکھیں اس کے ویژن کو کہ اس نے اس وقت اس کا مائنڈ کتنا اوپن تھا اور فیوچر کو کتنا وہ سوچتا تھا. اس نے آج دیکھیں کہ وہ آج بھی وہی روڈ، سب سے اچھا روڈ، سب سے شارٹ راستہ وہی راستہ ہے. اور یہی انجینئر کا اصل کام ہوتا ہے. اس نے بہت ساری چیزیں اور بنوائیں، قلعے بنوائے اور سرائیں بنوائیں، مختلف چیزیں، لیکن اس کو دیکھ کر کے اگلے 100 سال، 500 سال، 600 سال. مثلا میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ بہت پرانی بلڈنگ تھی اور بڑی اونچی اونچی بلڈنگ تھی. میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہوگی؟ کہتے ہیں وہ ہوگی کوئی 500-600 سال پرانی. اچھا. میں نے کہا کہ آج بھی اس کی جو مطلب روڈ ہیں یا سٹریٹس ہیں وہ اتنی کھلی ہیں کہ دونوں سائڈ پہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ فٹ پاتھ بھی ہے دونوں سائڈ پر، اور پھر بھی 2 گاڑیاں آ جا سکتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ویژن ہے. ہاں یہ ویژن ہے، یہ فیوچر کو دیکھنا ہے. یہ ہے وہ اصل چیز. تیسری چیز جس کے معاملے میں جہاں پہ انجینئر اصل مارک کھا جاتا ہے، جہاں پہ انجینئر ڈگری لینے کے باوجود پیچھے رہ جائے گا، اور جس کے اندر یہ چیز ہو اس کو جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی عادت بنانا. آسانی پیدا کرنا. آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کبھی غور کیے کہ آسانی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے کوڈ لکھنا. یہ سب سے جو کامن کام ہے وہ ہے کوڈ لکھنا. وہ پروگرامر ہوگا، ویب ڈیولپر ہوگا، وہ کوئی بھی ڈیٹا بیس والا بندہ ہوگا، کوئی بھی، وہ کوڈ ضرور لکھتا ہے. اچھا اب ایک تو کوڈ وہ ہے کہ جو ایک بندے نے کوڈ لکھ دیا ہے اور وہ کسی
مطلب میں ایسا لفظ نہیں بولتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس نے ایسا کوڈ لکھ دیا ہے کہ جو صرف ایک مشین پڑھ سکتی ہے اور مشین ہی سمجھ سکتی ہے، اور مشین نے پڑھ کے اس نے جو بھی کوئی الٹی سیدھی چیز دکھانی تھی وہ دکھا دی۔ لیکن اس کی نسبت ایک اور بندہ ہے جو ایک بہترین پروگرامر ہے، جب وہ کوڈ لکھے گا تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا، یہ الٹا کام وہ نہیں کرے گا۔ جو پراپر پروگرامر ہوگا، جو ایک بہترین، جس نے ساری چیزوں اس کے اندر چیزیں موجود ہوں گی، وہ جب کوڈ لکھنے بیٹھے گا وہ ایک ایسا کوڈ لکھے گا کہ جسے مشین بھی پڑھے گی اور جسے انسان بھی پڑھیں گے، کہ انسان کو کسی ٹائم پر بھی اس مشین کو دوبارہ سے کچھ مینٹیننس کرنی پڑ جائے، کوئی اور پرابلم اس کو کرنا پڑ جائے، تو جب وہ اس کے کوڈ کو کھولے اور کوڈ کو دیکھے تو وہ فوراً سمجھ آ جائے۔ تو جو اگر کوڈ کسی انسان کو نہیں سمجھ آ سکتا اور وہ کسی نے ایسا لکھا ہے تو وہ ایک اچھے پروگرامر والی بات نہیں ہے۔ اس نے دوسروں کے لیے آسانی نہیں بنائی، اس نے دوسروں کے لیے خرابی پیدا کی ہے۔ تو یہ کام جب کیے جاتے ہیں تو وہ یہ کام اللہ کا نظام بھی چلتا ہے، وہ راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، یہ سوچنا کہ کسی کو سمجھنا ہے، یہ سوچنا کہ کسی کے واپس یہ بندہ میرے پاس آئے، یہ سوچنا کہ یہ چیز، یہ انتہائی نیگیٹو بات ہے۔ یہ کام جو ہے یہ آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ایک اور چوتھی چیز ہے ہیلپنگ اپروچ، کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ رہنے والے، ساتھ چلنے والے، ساتھ بسنے والے، آفس میں بیٹھنے والے، کام کرنے والے، کلاس میں پڑھنے والے، کلاس میں کسی کو ضرورت ہے تو کسی کے پاس بالفرض پینسل نہیں ہے، 10th کلاس میں، 9th میں، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، اے لیول میں، کسی بھی جگہ پر، تو ایک بچہ جو ہے کہ وہ فوراً آگے بڑھ کے کہ یہ پینسل میرے پاس ایڈیشنل موجود ہے، یہ ایڈیشنل میرے پاس، یہ مارکر موجود ہے، یہ پوائنٹر موجود ہے، یہ فلانی چیز موجود ہے، جو بھی کوئی چیز کسی کو چاہیے تو اس کے پاس ہوتے، وہ ہیلپ کرنے والا ہے۔ یہ جو اپروچ بچوں کے اندر موجود ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بھائی کتاب میتھ کی پڑھی جا سکتی ہے، فزکس کی کتاب سمجھی جا سکتی ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب اگر پیچھے مائنڈ میں یہ باتیں موجود ہوں اور وہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں تو پھر یہ مشکل نہیں ہوتی۔ پھر نمبر لینا، میرٹ بنانا، پھر نسٹ کا میرٹ ہو، پیاس کا میرٹ ہو، یو ای ٹی لاہور، یو ای ٹی پشاور، این ای ڈی وغیرہ، کسی کا میرٹ ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو روایتی قسم کی چند کام یا چند باتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ یہ والے 4 کام کے اپنے مائنڈ کو کھولیں اور مستقبل اور فیوچر کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں اور اس کے بارے میں غور کر کے کوئی چیز ڈیولپ کریں۔ تیسری چیز یہ کہ آسانی بنانے کی عادت بنائیں اور دوسروں کی مدد کرنے والی چیز، یہ ہے اصل چیزیں کہ جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں اور کامیاب بناتی ہیں۔ اور اس کے اندر یہ چیز تو میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا فیصلہ ان چیزوں کی بنیاد پر کیا تو پھر آپ بہترین انجینئر ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو کامیاب بھی کرے گا، کامران کرے گا، اور بہترین انداز سے آپ یہ انسانی زندگی کو گزاریں گے، اور پھر یہ کہ ایک اچھے انجینئر کے طور پہ آپ پہچانے جائیں گے، معاشرے کے اندر کسی جگہ کام کریں گے، وہ کام بعد میں آنے والے لوگ یاد کریں گے کہ کوئی بڑا اچھا انجینئر تھا جس نے یہ انڈسٹری بنائی، جس نے یہ شہر بسایا، جس نے یہ مشین بنائی، جس نے یہ الیکٹرک کا سارا سسٹم ڈیزائن کیا، یہ بہت اچھا انجینئر تھا۔ تو یہی اچھا انجینئر ہی تو سوسائٹی کو چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔